السلام علیکم، میں ہوں وزیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل ٹی وی۔ ناظرین، خداوند عالم نے گزشتہ قوموں میں ہر قوم کے لیے ایک خاص قبلہ معین کیا تھا تاکہ راز و نیاز کے وقت وہ اس کے سمت ہو کر دعا کریں اور دوسرے انحرافات سے محفوظ رہیں۔ اس طرح خداوند عالم نے امت مسلمہ کے لیے بھی ایک قبلہ معین فرمایا ہے جو توحید کی نشانی ہے اور دین مبین اسلام کو دوسرے ادیان توحید سے متمایز کرتا ہے اور بندوں کی عبادت کو الہی رنگ اور ڈھنگ عطا کرتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا اور اسی زمانے میں بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، لہٰذا یہودی مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تمہارا کوئی الگ سے قبلہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے قبلے کی طرف عبادت کرتے ہو اور یہی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اس کے باوجود حکم الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے 13 سال تک بیت المقدس کی سمت نماز ادا کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی نظر میں بیت المقدس ایک مقدس سرزمین تھی، بلکہ اسلام سے پہلے بھی بیت المقدس کا ایک خاص امتیاز و احترام تھا، یہاں تک کہ اس مقدس مقام پر بہت سے عظیم انبیاء مبعوث کیے گئے اور یہ مقام انبیاء کی جائے ولادت اور وفات بھی قرار پایا۔ اسلام دشمن یہودیوں نے اسلام کو برا بھلا کہنے اور اسے بے اہمیت کرنے کے لیے ایک اچھا بہانہ تلاش کر لیا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مستقل شریعت لائے ہیں، جبکہ ان کا وہی قبلہ ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اس طرح کے اعتراضات سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت راتوں کو گھر سے باہر آتے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے وحی کے منتظر رہتے۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ آپ مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اللہ جل شان نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم دیا، اور اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 144۔ ترجمہ: اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اسی طرح نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوارا ہوا۔ یہودی اس ماجرے کو سن کر بہت افسردہ ہوئے اور اپنی پرانی عادات کے مطابق باتیں بنانا شروع کر دیں اور اعتراضات میں کہنے لگے کیسے مسلمان ہیں، اپنے گزشتہ نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا، اور اگر ان کا پہلا قبلہ صحیح تھا تو بدلنے کی کیا ضرورت آ پڑی، اور اگر دوسرا قبلہ صحیح ہے تو 13 سال اور کچھ مہینہ بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھی؟ خداوند عالم تو کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا اگر قبلہ معین کیا گیا تو وہ اس لیے کہ تمام مسلمان احق ہی سمت اور جہد میں نماز پڑھیں۔ اہم یہ ہے کہ رب العزت کے حکم کے تابع رہیں، جس طرف خدا حکم دے اس طرف نماز ادا کریں۔ قبلے کا بدلنا در حقیقت مومنین کی آزمائش تھی اور تکامل کا ایک مرحلہ تھا۔ یہ ہدایت الہی مصداق ہے، کوئی بھی مکان از خود مقدس نہیں ہو جاتا، بلکہ خدا جب کسی جگہ کو تقدس عطا کرتا ہے تب وہ مکان مقدس بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو بھی مقدس بنایا ہے اور اس کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا ہے۔
مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کسی گھر یا عمارت یا پتھر جیسے خانہ کعبہ یا بیت المقدس یا حجر اسود کو جو خانہ کعبہ کا جز ہے قبلہ قرار پانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان چیزوں میں قبلہ بننے کی ذاتی صلاحیت ہے اور دوسری چیزوں میں صلاحیت نہیں ہے، اور اس طرح ان کے علاوہ کوئی اور چیز قبلہ نہ بن سکے اور قبلے کا بدلنا محال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو بیت المقدس کو ہٹا کر کعبہ کو قبلہ بنانا ممکن نہ ہوتا۔ لہذا خداوند عالم کی تمام مخلوق اس بات میں برابر ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود کوئی حکم نہیں رکھتی مگر یہ کہ خدا کوئی حکم لگائے، اور خداوند عالم جو بھی حکم کرتا ہے وہ بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے احکامات بہترین مصلحت کے مطابق اور کمالات تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنے دوستوں سے شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل مزمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے وزیر علی اور آپ دیکھ رہے تھے مزمل ٹی وی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کی واچنگ مزمل ٹی وی۔